کچھ چیزیں جب سمجھ میں آتی ہیں جب انسان دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے. جب تک سمجھے گا نہیں تو سمجھاتے رہو بات کھوپڑی میں آئے گی نہیں. تو اپنا گھر بناؤ, میں نہیں کہہ رہا, لیکن اللہ نے بہت پیسہ دیا تو بنا لو. نہیں دیا تو اس بے وقوف کے گھر میں رہ کے لائف کو انجوائے کرو جس نے کروڑوں روپے کا گھر بنا کے 25-30 ہزار میں تمہیں پکڑا دیا ہے. وہ اپنے گھر سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا, سمجھ رہے ہو, وہ نہیں فائدہ اٹھائے کیونکہ اتنے کروڑوں روپے لگا کے انسان استعمال نہیں کر پاتا اس کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, آپ سب سے پہلے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے. اس میں آتا ہے کہ سب سے آخر میں کس کو رکھو, تعمیر کو سب سے اینڈ میں رکھو, سب سے اینڈ میں. تو اس لیے میں کہتا ہوں جو کروڑ پتی لوگ ہیں بنا لیں, وہ جو متوسط درجے کے ہیں کھانے پینے کو زور لگائیں, بچ گیا تو بنا لیں, نہیں بنا تو کوئی ایسی بات نہیں. سمجھتے ہو, دنیا سے محبت نہیں کرو, اپنی دیواریں اپنی اینٹیں یہ کہیں قبر میں لے کے نہیں جاؤ گے, کرائے پہ رہو گے. میں تو اب تک کرائے پہ رہا ہوں, ابھی تک میں اپنے گھر میں نہیں ہوں الحمدللہ. میں 4 کے ساتھ کم وقت تو کہہ رہا تھا 4 کے ساتھ کرائے پہ رہ کے لائف کو انجوائے کر سکتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ یار رہ رہے ہیں نا, سونے کی جگہ ملی ہوئی ہے, کرایہ دے کے رہ رہے ہیں, ایک مسجد نے دے دیا گھر, 3 کرائے پر ہیں, لائف مزے کی, کرایہ نکل رہا ہے الحمدللہ. لوگ کہتے ہیں کرایہ دو نا پتہ چلے, بابا کرائے کے پیسے ہیں نہیں اور اپنا گھر بنا رہے ہو. صحیح ہے, کہتے ہیں کرائے کی ٹینشن سے جان چھوٹ جاتی ہے, جب اپنا گھر ہوتا ہے یقیناً چھوٹ جاتی ہے, لیکن کرائے کی ٹینشن ہوتی اس کو ہے جس کے پاس اپنا گھر بنانے کے پیسے نہیں ہوتے. جس کے پاس اپنا گھر بنانے کے پیسے ہوتے ہیں اس کے لیے تو 25-30 ہزار کرایہ یہ کچھ بھی نہیں ہے, تو 5 گٹکے کا خرچہ ہے اس کا, بہت مشکل ہے. نہیں رہنے دو ایسے ہی ٹھیک ہے جیسے چل رہے ہو. کچھ چیزیں جب سمجھ میں آتی ہیں جب انسان دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے. جب تک سمجھے گا نہیں تو سمجھاتے رہو بات کھوپڑی میں آئے گی نہیں. تو اپنا گھر بناؤ, میں نہیں کہہ رہا, لیکن اللہ نے بہت پیسہ دیا تو بنا لو. نہیں دیا تو اس بے وقوف کے گھر میں رہ کے لائف کو انجوائے کرو جس نے کروڑوں روپے کا گھر بنا کے 25-30 ہزار میں تمہیں پکڑا دیا ہے. وہ اپنے گھر سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا, سمجھ رہے ہو, وہ نہیں فائدہ اٹھائے کیونکہ اتنے کروڑوں روپے لگا کے انسان استعمال نہیں کر پاتا اس کو. اس نے بھی اپنے بچوں کے لیے اس سے بنایا ہوگا, اگر عقل مند ہوگا, بے وقوف ہوگا تو اپنے لیے بنایا ہوگا. میرے اگر بچے نہ ہوتے نا, میں کبھی پراپرٹی خریدنے کی حماقت کا تصور بھی نہیں کرتا, کبھی بھی نہیں تصور کرتا. کہ مجھے اتنا بے وقوفی والا کام لگتا ہے کہ یار میں 50-51 کا ہو گیا, ابھی کل 10 جنوری تھی, 51 کا ہو گیا ہوں میں. تو لوگ مجھے مبارکباد بھیج رہے تھے, میں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں 10, کیونکہ ہمیں یہ سالگرہ احمقانہ اور بے وقوفانہ قسم کا کام لگتا ہے. کیوں مجھے یاد دلا رہے ہو کہ میں قبر کے اور قریب ہو گیا؟ تو وہ لوگ کہیں ہیپی برتھ ڈے. میں نے کہا ہیپی برتھ ڈے نہیں, خوف برتھ ڈے. اور قبر کے قریب ہو گئے. تو اب اس عمر میں اگر اپنا گھر بناؤں تو کیا, اب ہاتھ ہی نکل گیا, دم رہ گئی بھائی, زندگی پوری نکل گئی ہے, تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں. میں کروڑوں روپے کا اپنے لیے گھر, کروڑوں میں کھاؤں پیوں کیوں نہیں, میں ایک گائے اور خرید لوں, کیا خیال ہے, اور مکھن آ جائے گا اور گھی نکلے گا. میرے پاس تو اگر اضافی پیسہ آیا یا تو بچوں کی تعلیم پہ تو لگاؤ, وہ تو اگر بچے نہ ہوتے تو مثال دے رہا ہوں میں, تو پھر میں گھر خریدنے کی حماقت کروں ہی نہیں کبھی بھی. زمین خریدنے کی مجھے یہ دل سے کہہ رہا ہوں مجھے حماقت لگتی ہے. آپ سمجھ رہے ہو مذاق کر رہا ہوں میں بھائی, کھاؤ پیو مر گئے, کرائے کے گھر سے جنازہ بھی ہلکا, تکلیف نہیں ہوگی. مر کے جب جنازہ نکلے گا آدمی کہے گا غفار بھائی کا گھر تھا, ہمارا کون سا اپنا تھا, چھوڑ کے جا رہے ہیں, غفار بھائی جا رہے ہیں, آئندہ سے آپ کو کرایہ نہیں دوں گا میں. تو جنازہ تو آپ کا نکل رہا ہے, میرا تھوڑی نکل رہا ہے, کرایہ گیا آپ کا. اپنے گھر سے جب جنازہ نکلے گا نا, کروڑوں روپے لگا کے شیش محل بنا دیا, اس لیے تھوڑی بنایا تھا کہ وہاں چلے جائیں. میں نے دیکھا ہے لوگوں نے کروڑوں روپے لگا کے بنگلے بنائے ہیں, رہنا نصیب نہیں ہوا ان کو بننے سے پہلے, اور گئے یا 1 دن میں مر گئے, 2 دن میں مر گئے. تو 50 سال کے بعد تو گھر بنانے کا سوچنا ویسے ہی غلط ہے. سمجھتے ہو, یہ تو بے وقوفوں والی کام ہے. تو اس لیے حدیث کا مطلب ہے کہ بدترین چیز جس پہ پیسہ خرچ ہو وہ کیا ہے, تعمیر. تو بدترین کا مطلب سمجھ میں آیا, اس کو سب سے لاسٹ میں رکھو, سب سے اینڈ. ہاں کوئی بزنس ہی پراپرٹی کا کر رہا ہے تو ایک الگ بات ہے, اس کا تو کام ہے مکان خرید کے بیچنا, وہ تو پھر بزنس میں آ گیا نا. اللہ عمل کی توفیق دے, دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کی توفیق دے, اصل بات یہ. چلو بھائی کافی ہو گیا میرا خیال. آخری سوال لے لو, یہ بچہ کافی دیر سے بیٹھا ہوا ہے. مفتی صاحب اسپیڈ وہ فارورڈ آپ سے یہ پوچھنا تھا, اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو عالمہ کا پڑھانے کے لیے یا حافظ قرآن بنانے کے لیے مدرسے میں داخل کروانا چاہے, اور اگر اس کی والدہ مخالفت کرے کہ نہیں کروانا چاہیے, تو اس شخص کو کیا کرنا چاہیے؟
والدہ کو سمجھانا چاہیے محبت سے. اگر والدہ نہ مانے غصہ کریں محبت سے ناراض ہو سمجھائیں. نہیں کریں گی انشاءاللہ, محبت سے سمجھائیں.